السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عروج ناصر شراز ہیئر۔ بے نیازی ہوتی کیا ہے، اس کو جاننا ایک تو ضروری ہے، اور اس کے بعد جو زیادہ چیز ضروری ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں ہم کیسے اپنا سکتے ہیں۔ لیکن اپنائیں گے تو وہ لوگ جو اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ وہ اپنانا چاہتے ہیں، جب وہ چوز کریں گے that this is the kind of life we want to live. So اس کو اپنانے کے لیے، اس کی چوائس کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے ہم یہ جانیں کہ یہ چیز ہے کیا۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہم ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے سنتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ ہر قسم کی ضرورت سے مبرہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بے نیازی ایک تو وہ ہے جس کا انٹروڈکشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مگر یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے اپنی ہی روح ہم انسانوں میں پھونکی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ جس مخلوق کو اس نے خلق کیا ہے، جس کا خالق اللہ رب العزت ہے، اس کے اندر جب وہ اپنی روح اس نے پھونکی ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ جو کوالٹیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس روح میں ہیں، اللہ کی ذات میں ہیں، اس کی روشنی میں ہیں، اس کے نور میں ہیں، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے جو مخلوق ہے جس کو اس نے خلق کیا ہے اس کے اندر بھی وہ کوالٹیز دیکھے، جس کی مثال چھوٹی سی ہے کہ اللہ رحمان ہے، اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو لوگوں کے اوپر رحم کرتے ہیں، اور بلکہ احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پہ رحم کرے تو آپ بھی اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اوپر رحمت کریں، رحمت کا باعث بن جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کے بندے جو ہیں اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ اپنے سے جڑے لوگوں کو درگزر کرے، ان کو معاف کر دے۔ اسی طرح کی یہ کوالٹی جو بے نیازی ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ میں تو ہے یقیناً، مگر اگر اللہ چاہتا ہے کہ اس کے انسانوں میں، اس کی مخلوق میں، اس کے بندوں میں ہو تو اس کو سمجھنا پڑے گا۔ وہ جو جاننا چاہتے ہیں کہ یہ بے نیازی کیا بلا ہے، کیا چیز ہے، کیا شے ہے، تو اس کو ایک انگلش کی لائن میں اگر ایکسپلین کرنا چاہوں تو وہ یہ ہوگا: when one individual does not desire or does not need anything from anyone, that is equal to بے نیازی۔ اردو میں اگر ہم بے نیازی کے حوالے سے بات کریں تو بے نیازی ہوتی ہے کہ دل کی خواہشات، وہ جو آپ کی دنیاوی ضروریات ہیں، جو آپ کے اندر خواہشیں ہیں، ان کو آپ پس پش ڈال کر اپنے اندر سے ان خواہشات کو، دنیاوی مٹیریل خواہشات کو ایک سائٹ پر نکال کر آپ اپنی زندگی جئیں، آپ اپنی ضروریات کو محدود کر دیں۔ اور یہ طرز عمل رہا ہے انبیاء کا، آئمہ کا، اولیاء کا، اوصیاء کا، صوفیاء کا، کہ آپ دل کی خواہشات سے، جو آپ کی دنیاوی ضروریات ہیں، ان سے مبرہ ہو جائیں، یعنی آپ کے دل میں کسی بھی چیز کی کوئی چاہ نہ رہے، آپ اس کو استعمال کریں۔ اگر اللہ نے وہ نعمتیں عطا کی ہیں تو آپ ان کو استعمال بھی کریں، آپ ان کو یوز کریں، مگر ان کو اپنی کمزوری نہ بنا لیں۔ ایک طرح کی جو بے نیازی کی جو فیلنگ ہے that I need nothing from anyone، یہ ایک فریڈم ہے۔ آج ہم چھوٹے بڑے بزرگ نوجوان جوان ہر کسی کو دیکھتے ہیں کہ ان کو آزادی چاہیے، فریڈم آف اسپیچ چاہیے، فریڈم آف ایکشنز چاہیے، فریڈم ٹو لیو چاہیے۔ ہم اپنے انداز سے، اپنے طریقے سے زندگی گزاریں، لوگ یہ چاہتے ہیں، لیکن در حقیقت جو آزادی ہے وہ دل کی خواہشات کو پس پشت ڈال دینا، دلی ضرورتوں کو، دلی خواہشات کو سے مبرہ ہو جانا، اپلفٹ کر لینا اپنے آپ کو، کہ آپ کو
دنیا کی کوئی چیز، اچھا اس کو دنیاوی چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم جوڑتے ہیں لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی خواہشات، لوگوں سے جڑی ہوئی ایکسپیکٹیشنز، لوگوں سے چاہنا. اگین آئی آلویز ٹاک اباؤٹ اٹ، اٹینشن چاہنا، ٹائم چاہنا، ان کی ان سے مٹیریل چیزوں کی جو ہے وہ ضرورت چاہنا. ان تمام چیزوں سے جب آپ مبرہ ہو جاتے ہیں، جب ٹرانسینڈ ہو جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی، ہمیں لگتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے جڑے رہیں گے، لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ہی ہمارے معاملات چلیں گے اس زندگی میں، جبکہ وہ جو دنیا میں لوگ ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو دے رہے ہیں، در حقیقت ان کو بھی دینے والی ذات تو رب تعالیٰ کی ہے. آپ نے اپنی ذات کو ویلیویبل بنانا ہے، آپ نے فقیری کی زندگی نہیں گزارنی. جب آپ ان دنیا کے لوگوں سے جڑی خواہشات سے اپنے آپ کو بڑھا لیتے ہیں، مبرہ کر لیتے ہیں، الگ کر لیتے ہیں، ڈسکنیکٹ کر لیتے ہیں، تو آپ کی ذات ایسا فریڈم، ایک ایسی آزادی محسوس کرتی ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل ہی نہیں. چند ایک مثالیں میں آپ کو اگر دے کے سمجھانا چاہوں کہ بے نیازی ہوتی کیا ہے. بے نیازی کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا پڑے گا کہ جیسے کچھ لوگ آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں، آپ کو برا کہتے ہیں، آپ کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، مگر آپ اپنی سوچوں کو اس قدر بلند کر لیں، اپنی اندر ایسی کوالٹی ڈال لیں جو اس کو بے نیازی کہتے ہیں، کہ اگر کوئی شخص آپ کے بارے میں کوئی بری بات کر رہا ہے، آپ کے خلاف کوئی غیبت کر رہا ہے، آپ کے دوستوں یا آپ کے رشتہ داروں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مگر آپ اس قدر بے نیاز ہو جائیں ان کی کہی ہوئی ان باتوں سے کہ آپ کو وہ افیکٹ نہ کریں ایموشنلی. اکثر لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ افیکٹ نہ کریں، یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ ہو سکتا ہے. یہ پتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ سوچ لیں گے کہ یہ ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے. اگر آپ یہ کہتے رہیں گے یہ نہیں ہو سکتا تو یقین رکھیں نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا. سو ان ٹرمز آف گیٹنگ اینی تھنگ ڈن اینڈ ٹو برنگ اینی چینج، دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ یو ٹیل یور سیلف کہ یہ ہو سکتا ہے. ایک شخص ہے کہ جو لوگوں کو، جو اپنے گھر میں دسترخوان لگا رہا ہے، کھانے کھلا رہا ہے، مگر اس کی سوچ، اس کی نظر، اس کا پیٹ، اس کی نیت، ہر چیز جو ہے وہ اس قدر بھری ہوئی ہے کہ وہ ان دسترخوانوں سے، ان کھانوں سے، ان دنیاوی جو چیزیں ہیں کھانے پینے کی، اس سے بے نیاز ہے. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کھائے مجھے اس چیز سے سکون ملتا ہے. سو اس کو کہتے ہیں بے نیازی. پھر ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں ان کو دل سے معاف کر دینا، انکنڈیشنل ریلیشن شپس رکھنا، اس کو کہتے ہیں بے نیازی. آپ کے گھر میں آپ صرف ضرورت کی چیزیں رکھیں، جو آپ کی ضرورت ہے. یعنی ہمارے ہاں لوگ جو ہیں ان کو اس قدر لالچ ہوتا ہے، اس قدر حرص ہوتا ہے کہ ایک چیز، اگر کوئی ہمارے پاس ہے کپڑوں کے حساب سے، جوتیوں کے حساب سے، بیگز کے حساب سے، بیڈ شیٹس، چادریں، وٹ ایور، اینی تھنگ، ان کا دل ہی نہیں بھرتا. ان کا جی چاہتا ہے ہائی یہ آ گئی ہے، اب اس سے بہتر کوئی اگر ڈیزائنر آ گیا تو وہ بھی میرے پاس آ جائے. مگر بے نیازی یہ ہوتی ہے آپ کے پاس ایک چادر ہو، آپ کے پاس ایک، یا چلیں ایک تو بہت ہی کم ہے، لیکن 2 ہوں، اس 2 کے اندر آپ کا دل مطمئن ہو. آپ کے پاس 4 جوڑے ہوں، 7 جوڑے ہوں جو ایک ہفتے میں ایک آپ پہنے، بٹ یور ہارٹ از کنٹینٹ. آپ باہر جائیں، شاپنگ کرنے کے لیے جائیں تو آپ یہ سوچیں کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے. یہ جو فیلنگ ہے اس کو بے نیازی کہتے ہیں. بے نیازی کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرماتے ہیں، جن چیزوں میں ہم نے تم کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو. ایک میری بہن ہے، مجھ سے بڑی ہے، میں ایک بات کری، ویسے میں نارملی میں اپنی ساری
بہنوں میں بہن بھائیوں میں بڑی ہوں، مگر اگر میں ایک مثال دے رہی ہوں، ایک بڑی میری بہن ہے، اس کی شادی کسی ایسے گھر ہوئی ہے جو بہت امیر کبیر گھر ہے. تو جو چھوٹی بہنیں ہیں جن کی کوئی بہت زیادہ ویل سیٹلڈ فیملی میں شادی نہیں ہوئی، تو وہ دوسروں کو، اپنی دوسری بہن کو دیکھ کے، اپنی کزنس کو دیکھ کے، اپنے فرینڈس کو دیکھ کے اندر ہی اندر جلتی کرتی رہتی ہے کہ میرا نصیب ایسا کیوں نہیں ہے، مجھے اللہ نے کیوں نہیں یہ سب کچھ عطا کیا. مگر آپ نہیں جانتے کہ اگر اللہ نے آپ کو وہ نہیں عطا کیا جو ان کے پاس ہے، تو اللہ نے آپ کو اور کیا کچھ ایسا عطا کیا ہے جس کے اوپر آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے. تو ایسے لوگوں کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات کہتا ہے کہ جو چیز میں نے تم کو عطا نہیں کی ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، اس سے بالا تر ہو جاؤ، اس سے بے نیاز ہو کے اپنی زندگی گزارو، ورنہ ہوگا کیا، تمناؤں میں زندگی گزرے گی اینڈ یو ول نیور بی تھینکفل. اللہ نے یہ دیکھیں آپ کو کیا عطا کیا ہے، جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اس قدر بے نیاز ہو جائیں کہ کچھ مانگنے اور لینے کی بجائے آپ بانٹنے والوں میں ہو جائیں. میں ایک مثال ہمیشہ دیتی ہوں اور آج پھر دوں گی، اتنی مجھے یہ خوبصورت مثال لگتی ہے، اور وہ مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ I always say to become a tree. ایک درخت جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ دیتا ہے پھل دیتا ہے، چھاؤں دیتا ہے، سب سے بڑھ کر آپ کو آکسیجن دیتا ہے، اور آپ کو کیا کچھ وہ دیتا ہے، پھر لکڑی دیتا ہے. جب تک وہ بالکل ختم نہیں ہو جاتا، اٹ کیپس گیونگ. ایٹ لیسٹ ٹرائی ٹو بیکم لائک اے ٹری. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس چھاؤں میں بیٹھنے والے نے مجھے پانی دیا، میری چھاؤں میں بیٹھنے والے نے میری روٹس کے اندر کوئی کھاد ڈالی. وہ یہ نہیں دیکھتا، وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ مجھے اللہ نے دینے والا بنایا ہے. جو کوئی آئے گا، چاہے سنی ہے، چاہے شیعہ ہے، چاہے وہابی ہے، چاہے اہل حدیث ہے، چاہے کرسچن ہے، جیو ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کسی بھی مسلک سے، کسی بھی ریلیجن سے تعلق ہوتا ہے، ہو سکتا ہے انسان کا جو اس چھاؤں کے نیچے آ کے بیٹھے، مگر اس کا کام ایک ہے، اس نے چھاؤں ہی دینی ہے، اس نے میٹھا پھل ہی دینا ہے. اور یہی جسٹ ہے ہمارے مذہب کا. ہم آج اتنی تفریقات میں پڑ گئے ہیں، ہم یہ سوچ کے لوگوں کو سے بات کرتے ہیں کہ یہ کہیں کرسچن تو نہیں ہے، یہ کہیں ہندو تو نہیں ہے، میں کیوں اس سے بات کروں، یا یہ سنی. اب تو اتنا چیزیں وہ ہو گئی ہیں کہ لوگ سنی، شیعہ، وہابی اور ان چیزوں کو دیکھ کے کرتے ہیں. ہمارے ہاں وہ ٹالرنس نہیں رہی ہے، ہمارے ہاں وہ وسعت نہیں رہی ہے دلوں میں. ہم نے ریلیجن کے نام پہ اپنے دلوں کو اس قدر بند کر دیا ہے، ہم نے ریلیجن کے نام پہ اتنی نفرتیں بکھیر دی ہیں ہر طرف that it is heart wrenching. ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے آئمہ معصومین محبتوں کا پیغام لے کر آئے تھے، ایک دوسرے کو گلے لگانے کے لیے آئے تھے. ہم نے اس قدر نگیٹیوٹی ریلیجن کے اندر پھیلا دی ہے، یہاں تک کہ جو کوئی ایک مسلک ہے، اگر کوئی اہل سنت مسلک ہے تو اس کے اندر بھی ڈائیورسٹیز آ گئی، اتنی ڈویژنز آ گئی ہیں. اگر کوئی اہل تشیع ہے تو اس کے اندر بھی ڈفرینٹ گروپس آ گئے ہیں. اینڈ دس از the end of time that is coming. مختلف مسالک کے طریقہ کار مختلف ہو سکتے ہیں، مگر ایک چیز سب کی اکٹھی ایک ہے، اور وہ ہے کہ ہم سب انتظار کر رہے ہیں. کوئی مسیحا کا انتظار کر رہا ہے، کوئی مسیحائی کے لیے انتظار کر رہا ہے، ہم اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں، ہم ان کی یاد میں بیٹھتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے رب ہمارے امام کو جلد از جلد اذن ظہور عطا کرے. اور یہ بزرگوں کو کہتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ ظہور ہی ظہور ہے، امام حاضر ہیں مگر ہم نہیں دیکھ پاتے. اللہ ہماری آنکھوں کو وہ نور عطا فرما کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ جڑ سکیں، ان کی موجودگی کے احساس میں آ سکیں، ان کو محسوس کر سکیں.
جب یہ ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ دیکھیں یہ زندگی، یہ ساری گفتگو جو ہم کر رہے ہیں، یا بے نیازی جو ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ایک بہترین انسان بننا چاہ رہے ہیں، یہ سب کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جب ہمارے امام آئیں گے تو ہم ایک بہترین انسان بن سکیں. جب ہمارے امام انشاءاللہ جیسے ہی وہ آئیں گے تو ہم کس لیے آئیں گے؟ کیوں دعا کرتے ہیں ہم؟ کیوں آئیں گے؟ کیونکہ امام آپ آئیے، تشریف لائیے، تاکہ یہاں پر عدل اور انصاف قائم ہو سکے، وہ سلطنت قائم ہو سکے کہ جس کے انتظار میں خود خدا جس کے انتظار میں ہے. تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہم کوالٹیز ہیں، جس میں بے نیازی ہے، جس میں درگزر ہے، جس میں معاف کرنا ہے، جس میں رحم کرنا ہے، یہ اپنی زندگی میں اپنے گھروں میں اس کو پیدا کریں؟ کیا صرف مختلف محافل میں جا کر دعائیں کر کے ہی انتظار ہوگا، یا پھر وہ عدل اور انصاف جس کے انتظار میں ہم ہیں وہ اپنے گھروں میں اب قائم کرنا پڑے گا؟ یقین کیجئے عدل اور انصاف ہمارے کچن میں بھی ہے، عدل اور انصاف بچوں کے بیچ میں بھی ہے، عدل اور انصاف آپ کے بچوں اور آپ کے شوہر کے بیچ میں بھی ہے. تو ہمیں اپنے گھروں کے اندر اس یاد میں بیٹھ کے اپنے آپ کو سورج کی طرح بنا لیں، جو ہر کسی کو روشنی دیتا ہے، جو ہر کسی کو وائٹامن ڈی دیتا ہے، ہر کسی کے کام آتا ہے، روشن ہے، دھوپ دیتا ہے، وارمتھ دیتا ہے. وہ نہیں دیکھتا کہ کون کیا ہے. سورج کرسچن کے لیے بھی سورج ہے، سورج ہندو کے لیے بھی سورج ہے، اس کو بھی روشنی دیتا ہے. ایک جیو کے لیے بھی سورج ہے، فلسطین میں بلکتے ہوئے بچوں کے لیے بھی وہ سورج ہی ہے. وہ وہی دیتا ہے جو سب کو دے رہا ہے. اپنے اندر اس قدر اچھائی پیدا کر لیں کہ آگے والا کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب اور مسلک سے تعلق کرتا ہو، آپ کی اچھائی، آپ کی پازیٹیوٹی کا اس پہ اس قدر اثر ہو کہ وہ یہ ضرور پوچھے یہ کس کے فالوورز ہیں. مزہ یہ ہے کہ کوئی آ کے آپ سے پوچھے کہ یہ کس کے چاہنے والے ہیں. پھر شاید ہم یہ کہہ سکیں وہ جو ایک منقبت کے الفاظ ہیں کہ ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر. جس علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں، ہم اپنے کرداروں کو اتنا بلند کر لیں، ہم اپنے کرداروں کو اس قدر عروج اور اوج پہ لے جائیں کہ لوگ کہیں کہ ایسے ہوتے ہیں آقا کے ماننے والے. اپنے دلوں کو نرم کیجیے، اپنے دلوں کے اندر سے سختی کو دور کر کے یہ دنیا کی جو دوڑ ہے، یہ دنیا کی جو لالچ ہے، یہ جو دنیا کی کشش ہے، اس سے نکل کر بے نیاز ہو جائیں، اللہ کے ساتھ کنیکٹ کیجئے، ایسے بن جائیں کہ لوگ آ کے آپ سے یہ پوچھیں آپ کس کے ماننے والے ہیں، آپ کس کو چاہتے ہیں، یہ کس کی محبت ہے جس نے آپ کے دل کو ایسا کر دیا، یہ کس کی محبت ہے جس نے آپ کے عمل کو اس قدر بدل دیا. اور یقین کریں جب محبتیں آپ کے دل میں آتی ہیں، جب کسی کے عشق کا نور آپ کے دل میں آتا ہے، تو یہ بدلاؤ، یہ بے نیازی، یہ سب کچھ اتنا آسان ہو جاتا ہے. ہمیں منگتوں کی طرح زندگی نہیں گزارنی، ہمیں مانگ مانگ کے زندگی نہیں گزارنی، کیونکہ مانگنا تو چوپاؤں کا کام ہے. جو یہ حیوان ہے یہ ان کا کام ہے جو مانگتے ہیں. جو محمد والے محمد کے ماننے والے ہوتے ہیں، جو آقا کے ماننے والے ہوتے ہیں، وہ مانگتے نہیں ہیں، وہ صرف ان سے مانگتے ہیں کہ اپنی نظر کرم کر دیں. وہ ان کی بارگاہ میں جا کے بھی معرفت مانگتے ہیں، نہ کہ دنیا کی چیزیں، کیونکہ ان دنیا کی چیزوں سے تو ہم نے بلند ہونا ہے، دنیا کی چیزوں سے تو اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنا ہے، تاکہ ایونچولی جب ہمارا وقت آئے تو اڑان آسان ہو جائے. بس یہ سب تیاری اس اڑان کے لیے ہے، بس یہ سب تیاری آمد امام کے لیے ہے. اور امام کی آمد کے لیے جو ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ مولا جلد بھیجیے ان کو،
تو سوال نیکسٹ ہوتا ہے کہ کیوں بھیجیے؟ اس لیے بھیجیے تاکہ عدل و انصاف قائم ہو. تو پھر وہ آج سے عہد کریں. دعائے عہد پڑھتے ہیں نا ہم روزانہ, تو دعائے عہد تو صبح پڑھتے ہیں, لیکن اپنے دل میں روز عہد کریں کہ ہم اپنے گھر میں وہ جس چیز کے انتظار میں ہم ہیں کہ امام آئیں گے تو عدل اور انصاف کریں گے, وہ آج سے ہم کرنا شروع کریں گے. سب سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ عدل اور انصاف یہ ہے کہ صبح صبح اٹھیے, اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ وقت گزاریے. یہ اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے, یہ آپ کی چارجنگ ہے. 4 دفعہ 5 دفعہ 3 دفعہ نمازیں ہم پڑھتے ہیں فجر میں. میں ظہرین اور مغربین پڑھتی ہوں, اور ظہر اثر پڑھتے ہیں ہم, جس میں ظہرین یعنی ظہر اور اثر, مغربین یعنی مغرب اور عشاء. یہ جب آپ نمازیں پڑھتے ہیں تو رب تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرنا, اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ فائدہ ہمارا ہے. جو امام سے عہد کر کے اپنی زندگیوں میں عدل اور انصاف, رشتوں میں آسانیاں بانٹنا, امام کا فائدہ نہیں ہے, ہمارا فائدہ ہے. ہمیں عادت ہوگی کہ ہم عدل و انصاف کی تیاری کریں تو وہ عدل اور انصاف اچھا لگے گا جب امام آئیں گے. ورنہ یہ نہ ہو کہ جب امام عدل اور انصاف کرنے لگیں تو وی بیکم the ones جو سب سے پہلے جن کا کام تمام ہو رہا ہے. سو دعا کیجئے امام کے لیے, مگر ساتھ ساتھ تیاری کیجئے. اور سب سے خوبصورت تیاری یہ ہے کہ آپ بے نیاز ہو جائیں. بیکم لائک اے سن, بیکم اے مون, بیکم اے ٹری جو صرف اور صرف باندھتا ہے. اینڈ اپنا ایک منترا بنا لیں, اور وہ منترا یہ ہے, I need nothing from anyone. I need nothing from anyone. I'm here to give. I'm here to forgive. I'm here to give all what I want from people. I'm here to love unconditionally. I'm here to heal people who are hurt. I'm here to help people financially if I can. I'm here to let go. دل کے اندر گرجز نہیں رکھیں, دل کے اندر دکھ نہیں رکھیں. دکھ صرف ایک ہے, اور وہ ہے امام حسین کا. اس کے علاوہ کوئی دکھ نہیں ہے اپنا. ہماری جانوں کا, ہمارے مال کا, ہماری ہر چیز کا دکھ ہمارے امام کے دکھ, ان کی تکلیف سے قربان. جب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہ اپنے امام وقت اور اپنے بھائی کی تمام قربانیوں کے بعد کہتی ہیں کہ مجھے حسن و جمال کے علاوہ, اپنے رب کے حسن و جمال کے علاوہ اور کچھ دکھائی نہیں دیتا, تو ہمارے کیا دکھ ہیں, ہمارے کیا غم ہیں؟ نہیں, دکھی نہیں ہونا. دکھ صرف ایک دل میں بسائیں, اپنے امام حسین اور ان کی اولاد کا دکھ, اور یقین کریں کہ اس دکھ کے بعد آپ کا اپنا کوئی دکھ آپ کو کبھی نہیں ملے گا انشاءاللہ. اللہ ہمیں بے نیاز کر دے. اللہ ہمیں اپنی رسپانسبلٹیز, اپنے حقوق سے مراد اپنے وہ فرائض جو لوگوں کے حق ہم پر ہیں, ان کو پورا کرنے کی توفیق دے. مانگنے سے بے نیاز کر دے, بس دینے والا اور بس دینے والا ہمیں بنا دے. آمین یا رب العالمین.